السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج 23واں پارہ ہوگا اور اس میں سب سے پہلے ہے سورہ یاسین، پھر سورہ صافات، پھر سورہ صاد اور پھر سورہ زمر. سورہ یاسین کے تعلق سے یہ وضاحت کر دوں کہ سورہ یاسین اللہ رب العزت کا کلام ہے، جیسے باقی قرآن کریم کی صورتیں اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ کلام ہے. اور اللہ کا کلام یقیناً عظیم ہے، اس لحاظ سے سورہ یاسین بھی عظیم ہے. لیکن قرآن کریم کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو دیگر صورتوں سے افضل ہیں. مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ، مثال کے طور پہ سورہ اخلاص، مثال کے طور پہ سورہ فلق اور ناس کی اہمیت ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت الکرسی. تو کیا سورہ یاسین بھی اس لحاظ سے کوئی الگ سے فضیلت رکھتی ہے؟ تو صحیح اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ یاسین کی الگ سے کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں. اس بارے میں کئی روایات ہیں. مثال کے طور پہ ایک روایت یہ ہے کہ ان لکل شیء قلبا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے. تو آپ اس صورت کے اس روایت کے آغاز کو لے لیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی. تو یہ مجھے بتائیں، اس موبائل کا کوئی دل ہے؟ اسپیکر کا کوئی دل ہے؟ اس میز کا کوئی دل ہے؟ اس کرسی کا کوئی دل ہے؟ تو یہ روایت من گھڑت ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے. تو روایت ہے کیا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے. جو سورہ یاسین ایک بار پڑھے گا اسے 10 بار پورا قرآن پڑھنے کا جو ثواب ملے گا. امام ترمذی اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد وہ گفتگو کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے. جو بھی اس سورت کی تلاوت کرے اللہ سے جو ثواب لینے کے لیے اور آخرت کمانے کے لیے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو اپنی مردوں پہ. لیکن یہ روایت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت. تو سورہ یاسین کے بارے میں پاکستان انڈیا میں جو ایک خاص تصور پایا جاتا ہے، ایک خاص فضیلت کا احساس پایا جاتا ہے، یہ تصور، یہ احساس درست نہیں ہے. سورہ یاسین جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں عظیم صورت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. جیسے باقی صورتیں عظیم ہیں، یہ بھی عظیم ہے، لیکن الگ سے اس کی کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے. سورہ یاسین کی آیات میں سے آیت نمبر 77، 78، 79، 80، 81 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ یہ انسان جس کو ہم نے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، یہ آج اعتراض کرتا ہے اللہ پہ، اعتراض کرتا ہے دین پہ، اعتراض کرتا ہے آخرت پہ. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آخرت کیسے ممکن ہے؟ ہم مر جائیں گے، دفن کیے جائیں گے، زمین ہمارے گوشت کو کھا لے گی، ہمارے جسم کے اعضاء ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر ان ہڈیوں میں، بسیدہ ہڈیوں میں زندگی کون ڈالے گا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اللہ نے کہا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. جس نے ان ہڈیوں کو اس وقت زندگی دی تھی جب ان کا وجود ہی نہیں تھا، وہی اللہ دوبارہ ان میں زندگی ڈالے گا. ہاں جی، ہڈیاں پہلی بار کس چیز سے پیدا ہوئی تھی؟ ہماری ہڈیاں. یعنی کہ آپ آخرت پہ انکار کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ پانی کا قطرہ تھا، اس سے اللہ نے یہ لمبی سی ٹانگ بنا ڈالی، لمبے سے بازو بنا ڈالے پانی کے قطرے سے. ہڈیاں، گوشت، آنکھیں، ناک، زبان، دانت، سر، میدا، جگر، دل، یہ ساری چیزیں اللہ نے پانی کے قطرے میں پیدا کی. اس وقت تمہیں تعجب نہیں ہوا، اور آج تعجب ہوتا ہے اس بات پہ کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ نے کہا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہی دوبارہ پیدا کرے گا. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا،
وہ اللہ پیدا کرے گا جو سرسبز و شاداب درخت میں جو پانی سے بھرا ہوتا ہے اس سے آگ کا مادہ پیدا کرتا ہے. آگ کا مادہ ایک درخت سے بھی لیا جاتا ہے. تو فرمایا جو اللہ پانی سے آگ کا مادہ پیدا کرتا ہے وہ اللہ تمہیں پیدا کرے گا. تیسرے نمبر پہ دیکھیے دو دلیلیں ہو چکی ہیں. پہلی یہ کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہی دوبارہ پیدا کرے گا. دوسری یہ کہ جس اللہ کی یہ قدرت ہے کہ سرسبز و شاداب درخت پانی سے بھرے ہوئے درخت سے آگ کا مادہ پیدا کرتا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. اور تیسرے نمبر پہ یہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم. یہ انسان 5 فٹ کا 6 فٹ کا یہ کہتا ہے اللہ مجھے دوبارہ کیسے پیدا کرے گا. تجھے وہ اللہ پیدا کرے گا جس نے یہ آسمان پیدا کیے ہوئے ہیں, جس نے یہ زمین پیدا کی ہوئی ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اللہ نے ایک اور مقام پہ کہا کہ انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی تخلیق کا شاہکار آسمان اور زمین ہے. وسیع و عریض آسمان, وسیع و عریض زمین, جس نے ان کو پیدا کیا ہے انسان کو کیوں پیدا کرے گا. پھر اللہ نے کہا میرے لیے کیا مشکل ہے, میں نے تو کن کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ کن, سب کچھ ہو جاتا ہے. اس کے بعد سورہ صافات آیت نمبر 62 63 64 65 66 67 68 اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے پہلے تذکرہ کیا ہے جنت کا اور اہل جنت کا. اہل جنت کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی, کیا کیا پھل ملیں گے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. کیا جنت میں جو نعمتیں جنتیوں کو ملنی ہیں وہ بہتر ہے یا جہنم میں جہنمیوں کو جو درخت ملے گا وہ بہتر ہے کھانے کے لیے. اس درخت کا نام کیا ہے جو جہنم میں ملے گا, اس درخت کا نام کون بتائے گا؟ کھڑا کرے جی. نئے کون ہیں؟ نئے لوگ سب پڑھا نہیں ہے. چلیے یہ تھوڑے سے نئے ہیں جی. زقوم تو عربی میں ہے نا, اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اب تو آپ لوگوں نے انعام ضائع کر دیا. تو تھوہر ہے, اور تھوہر جو ہے یہ دنیا میں بھی موجود ہے, بڑا خطرناک ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پتوں میں جو دودھ ہوتا ہے وہ جہاں پہ لگے وہاں جسم سوکھ جاتا ہے اور بسا اوقات انسان مر جاتا ہے. تو جب اس درخت کا دنیا میں یہ حال ہے تو جو آخرت میں درخت ہے وہ کتنا خطرناک ہوگا. انا جعلناها فتنة للظالمین. ہم نے اس درخت کو آزمائش کا, فتنے کا باعث بنایا ہے ظالموں کے لیے, کافروں کے لیے. کیسے؟ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ درخت کہاں اگے گا؟ جہنم کی تہ سے. اچھا آگ میں کوئی پودا اگ سکتا ہے؟ بولیے, آگ میں کوئی پودا اگ سکتا ہے یا آگ جل رہی ہے اس کے اندر پودا اگائے؟ ممکن نہیں ہے. اور جہنم کی آگ کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. تو وہاں پہ درخت کیسے اگے گا؟ کافر اس وجہ سے مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو ان کا کلام, ان کا دین کیسا دین ہے. یہ کہتے ہیں کہ آگ سے درخت اگے گا. اللہ نے کہا بالکل, انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. یہ درخت اگے گا بھڑکتی ہوئی آگ کی تہ میں. طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین. اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. فإنہم لآکلون منها فمالئون منها البطون. جہنمی لوگ جب انہیں شدید بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے یہ درخت ملے گا. ان کے عذاب کے اوپر عذاب. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم. اور پھر پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی ملے گا جو انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. ثم ان مرجعهم الى الجحیم. یہ کھانا کھلانے کے بعد, یہ پانی پلانے کے بعد دوبارہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان میں سے بنا دے جو جہنم کی آگ سے رمضان کی کسی نہ کسی رات میں آزاد کر دی جاتی ہے. ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. تو میرے بھائیو اپنی اولاد کی فکر کریں جیسے آپ فکر کرتے ہیں اپنی اولاد کی سردیوں میں, گرمیوں میں. سردیوں میں اچھا کمبل, اچھی رضائی, سویٹر, جیکٹ, میرے بیٹے کو سردی نہ لگ جائے, زکام نہ لگ جائے, بخار نہ ہو جائے. گرمیوں میں اے سی, پنکھا, ہوا, برف, ٹھنڈک کا سامان.
تو میرے بھائی کوشش کریں کہ آپ کا بیٹا جہنم کی آگ میں جانے سے بھی بچ جائے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اسے دنیا میں مشقت میں ڈالنا ہوگا. اپنے بیٹے کو دنیا میں مشقت میں ڈالیں تاکہ آخرت کی جہنم سے بچ جائیں. فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں، درس نہ کریں. آپ کا بیٹا بالغ ہو چکا، 12-13 سال کا ہے، روزے رکھوائیں، ایک بھی روزہ نہ چھوڑائیں. آپ کی بیٹی 12-13 سال کی بالغ ہو چکی، پردہ کرے، اس کو بتا دیں مجھے اجازت نہیں ہے کسی بھی قسم سے گفتگو کرنے کی، یاری نبھانے کی، دوستی نبھانے کی. یہاں پہ سختیاں کریں تاکہ آپ کا بیٹا آخرت کے عذاب سے اور آخرت کی سختیوں سے بچ جائے. اس کے بعد سورہ صافات ہی کی آیت نمبر 100، 101، 103، 104، 105، 106، 107 اور تذکرہ ہو رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا. یہ بھائی بچوں پہ کنٹرول کریں. یہ کیا ہے؟ یہ تو ہم مردوں کو درس سننے دے رہے ہوتے کیسے سن رہی ہوں گی؟ اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں، اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں. مسجد میں بچوں کو لانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ہر مرد ہر عورت اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کرے، اس کی تربیت کرے، شور شرابہ کرنے سے روکے. مسجد کھیل تماشا نہیں ہے، ذرا دھیان سے. تھوڑا بہت بچہ پھر کی شرطیں کرے گا ہمیں پتا ہے، لیکن تھوڑا بہت کنٹرول کریں. لیکن یہ تو صورتحال ایسے جیسے بچے کھیل رہے ہوں. تو سورہ صافات آیت نمبر 100 سے لے کے 107 بلکہ 112 تک ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں. اللہ پہ یقین ہے کہ جو اللہ جوانی میں اولاد دے سکتا ہے بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے. بڑھاپے میں دعائیں ہو رہی ہیں، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ بیٹا دے لیکن نیک بیٹا دینا. میرے وہ بھائی جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہوتی، بسا اوقات عجیب و غریب دعائیں کر لیتے ہیں کہ یا اللہ بیٹا دے جیسا بھی ہو، چاہے نبینا ہو چاہے معذور ہو. نہیں میرے بھائی، کہنا یا اللہ بیٹا دے، تندرست دے، نیک دے. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بیٹا آئے گا، بڑا بردبار قسم کا ہوگا. فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. بچہ دوڑنے کی عمر کو پہنچ چکا ہے. اچھا جی، اب فوراً جواب نہیں دینا، میرے پاس انعامات ہیں، ان کو ضائع نہ کیا کریں ذرا. تو اس جو پہلا بچہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا، اس کا نام کیا تھا؟ بچے بتائیں گے. بچے جی بیٹا آئیں، بیٹا شاباشی ادھر آئیں، ادھر آئیں، ماشاء اللہ. ادھر بیٹھ جائیں بیٹا، ادھر قریب بیٹھ جائیں. تو پہلے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہاں چھوڑ دیا ہے؟ مکہ میں. مکہ میں جہاں پھل نہیں، پانی نہیں، آبادی، بجلی، گیس، موبائل سسٹم نہیں. آج ہم آپ سے کہتے ہیں بچے کو مدرسے میں بھیجیں، آپ کہتے ہیں بیچارہ مدرسے میں نہیں رہ سکتا، میرا بیٹا ہے. جی سہولتیں نہیں ہیں. آپ کے مدرسے میں دال ملتی ہے، میرا بچہ بڑا لاڈلا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیگم اور بچے صرف 2 کو پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور بیگم پیچھے سے والے دے رہی، ابراہیم ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم خاموش علیہ السلام. آخری بار بیگم نے کہا ابراہیم یہ بتا دو اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں. بیگم نے کہا پھر ہم راضی ہیں اللہ کا حکم. ایسی بیگم تیار کریں کہ جس دن آپ فوت ہو تو وہ ماتم نہ کریں، آپ فوت ہو تو وہ بے پردہ نہ ہو لوگوں کے سامنے، آپ کی تربیت اس دن کام آئے. آپ نے بچے ایسے چھوڑ کے جائیں، آپ قبر میں جا چکے ہوں، وہ نمازیں پڑھیں، ثواب آپ کو ملے. یہ دیکھیے تربیت کہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے، بیٹا مجھے خواب آیا ہے، خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور میرے بھائیوں، نبیوں کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں، دین ہوتے ہیں، شریعت ہوتے ہیں. بتا آپ کیا کریں؟ بیٹے نے کہا ابا جی جو اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کریں. سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کیوں اجازت لے رہے ہیں، بیٹے سے کیوں رائے مانگ رہے ہیں؟ تاکہ بیٹا بھی ہاں کرے اور بیٹے کو بھی اجر و ثواب ملے. یہ ہے تربیت. بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جی آپ کیا کرنے لگے ہیں، مجھے ذبح کر دیں گے، ایسے دین کو میں نہیں مانتا، ایسی شریعت مجھے نہیں چاہیے. نہیں کہا اگر اللہ کا حکم ہے عمل کیجیے. فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے. باپ نے بیٹے کو زمین پہ لٹا لیا پہلو کے بل، اوندے منہ نہیں بلکہ جیسے بکرے کو لٹاتی ہیں، اور پھر جو ہونا تھا وہ ہوا.
ہم نے ابراہیم کو آواز دی، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ پھر ہم نے ایک جانور بھیجا، اس کو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح کیا گیا۔ یہ جانور کہاں سے آیا تھا جی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہاں سے آیا تھا؟ کس جگہ سے؟ جنت سے آیا تھا۔ یہ کون سا جانور تھا بھلا؟ اس کی کوئی دمبا نہیں جی، مینڈا۔ سوال یہ نہیں ہے، مینڈے تو بڑے ہیں، کیا ہے کوئی خاص مینڈا تھا کہ عام مینڈا تھا؟ کون سا؟ وہ خاص بتائے کیا خصوصیت تھی؟ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا نا، تو قتل ہونے سے پہلے کیا واقعہ ہوا تھا؟ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تھی۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی، دوسرے کی ریجیکٹ کر دی۔ جس کی قبول کی تھی وہ مینڈا تھا، اس کو اللہ نے جنت میں رکھ لیا، جنت میں پلتا رہا، اور جب اسماعیل علیہ السلام کی باری آئی تب اس کو جنت سے اتارا گیا۔ یہ سارا وہ جھوٹ ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، یہ سارا وہ جھوٹ ہے جو لوگوں میں مشہور ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسرائیلی روایات۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے ذرا۔ اسرائیلی روایات، ایک کیا کہتے ہیں؟ اسرائیلی روایات، یعنی کہ وہ روایات جو مسلمانوں کی کتابوں میں خود موجود نہیں تھی، مسلمانوں نے یہودیوں سے لی ہے، عیسائیوں سے لی ہے، ان کی طرف سے آئی ہیں، تو ان کو کہتے ہیں اسرائیلی روایات، اور ہم ان پہ یقین نہیں کرتے۔ بس ہمیں اتنا پتا ہے کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں کوئی ذبیحہ بھیجا، اس کو ذبح کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جب اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو اس کی وجہ سے انہیں خوشخبری دی۔ خوشخبری کیا دی؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ خوشخبری کیا دی؟ ہاں جی، بیٹا کون تھا بیٹا؟ کچھ بولے؟ اسحاق علیہ السلام۔ آئیں جی آئیں۔ یہ کیا بھائی، یہ سارے 100 آج آ گئے ہیں، تو کس نے 100 کے نوٹ بھیج دیے؟ 50 تو ہونے چاہیے تھے۔ یہ لے جی، پھر آپ کی قسمت۔ چلے جی، تو اللہ نے خوشخبری دی کس کی؟ اسحاق کی، کہ بیٹا دیں گے جس کے نام اسحاق ہوگا، نبی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ اولاد کیسی ہونی چاہیے، اور یہ کہ اللہ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار رہیں، اللہ کی خاطر بیگم کی قربانی دینا پڑے تیار ہیں، بچوں کی قربانی دینا پڑے تو تیار ہیں۔ اللہ کو راضی رکھنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اس کے بعد سورہ صافات کی آیات 143، 144، 145، 146۔ فلولا انہ کان من المسبحین، میں ترجمہ کروں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ کس نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے لیکن بولنا نہیں ہے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو قیامت کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یہ نئے بھائی ہے جی، کیا کام کی بولنا؟ یونس علیہ السلام آئے جی، آئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلدی کریں جلدی جلدی۔ تو یہ یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو مچھلی کے پیٹ سے کیسے باہر نکلے؟ اللہ نے نکالا، سبب کیا چیز بنی؟ تسبیح۔ سبب کیا بنی؟ بولیے، سبب کیا بنی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تسبیح نہ بیان کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ وہ تسبیح کیا تھی کون بتائے گا؟ وہ تسبیح کیا تھی کون بتائے گا؟ جی میرے بھائی، میں نئے چہرے تلاش کر رہا ہوں اصل میں جی۔ آئے آئے ماشاءاللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیغام کیا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب آپ مسائل میں مبتلا ہوں، پریشانیوں ٹینشنوں میں مبتلا ہو تو وہی وظیفہ پڑھے یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی وہ دعا کرے جو دعا یونس نبی نے کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، لیکن دعا ویسے کریں جیسے یونس علیہ السلام نے کی تھی۔ دل کا مکمل تعلق ہو کس کے ساتھ؟ پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، لا الہ الا انت کہہ رہا ہوں، توحید بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ لا الہ انت بھی کہے، قبر والوں کو سجدے بھی کرے، قبر والوں سے دعائیں بھی کرے، قبر والوں کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، رب بھی قرار دے، اور پھر کہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سبحانک، ساتھ یہ اعلان کرے کہ یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو اس عیب سے بھی پاک ہے کہ میری مدد نہ کر سکے، مجھے مچھلی کے پیٹ سے نہ نکال سکے، تیرے لیے مچھلی کے پیٹ سے نکالنا کوئی مشکل ہی نہیں۔ اور آخر میں یہ کہ انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں غلطی میری ہے۔ جب اس انداز سے اللہ سے دعائیں کی جائیں، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، سنتا ہے۔
فنبذناه بالعراء وهو سقيم، ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر چچل میدان میں پھینک دیا، اور وہ کمزور بیمار اور مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، کیا جسم کا حال ہوگا؟ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، مچھلی نے ساحل سمندر پہ لا کر باہر پھینک دیا، اور اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ اپنے بندوں کی مدد کیسے کرتا ہے؟ اللہ سے جڑ جائے مسلمان آج بھی، امریکہ کچھ نہیں ہے، روس کچھ نہیں ہے، بس رب کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، یونس علیہ السلام کو فوری طور پہ حرکت کرنے کے قابل نہیں تھے، اللہ نے ان کے اوپر ایک پودا اگا دیا۔ وہ پودا کیا ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے ممکن ہے تربوز ہو، ممکن ہے خربوزے کا ہو، ممکن ہے کدو کا ہو، کوئی ککڑی ہو، کوئی پودا تھا، سایہ بھی مل رہا ہوگا، پھل بھی مل رہا ہوگا۔ تو اس طرح اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 21، 22، 23، 24 آپ دیکھتے ہیں، کون بتائے گا یہ نبی کون ہے؟ ایک اور نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس دو جھگڑا کرنے والوں کی خبر نہیں پہنچی؟ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب انہوں نے ایک نبی کے عبادت خانے کی دیوار کو پھلانگ کے اندر آ گئے۔ ہاں جی، کس نبی کا تذکرہ اور کیا کریں؟ جی سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام۔ جی داؤد علیہ السلام، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی داؤد علیہ السلام، بس یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ اور کیا تذکرہ ہو رہا ہے؟ سنیے ذرا۔ اذ دخلوا علی داؤد، ان لوگوں نے دیوار پھلانگی اور داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ ففادی منہم، داؤد علیہ السلام ان کو دیکھ کے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ کیوں پریشان ہو گئے؟ کیونکہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہونے کے باوجود بشر تھے، انسان تھے، عالم الغیب، ڈر گئے، دیوار پھلانگ کر آئے کہیں دشمن نہ ہو۔ تو قرآن کے الفاظ ہے قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، کہ آپ ڈریے نہیں ہم سے، خصمان بغى بعضنا على بعض، آپ ہمارا مسئلہ حل کیجیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دو ایک دوسرے کے مخالف، ان میں سے ایک نے دوسرے پہ ظلم کیا ہے، فاحکم بیننا بالحق، آپ نے ہمارے درمیان فیصلہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ، ولا تشدد، بے انصافی نہیں کرنی، واہدنا الی سواء الصراط، سیدھے راستے پہ ہمیں لگا دیں۔ کیا کیس ہے؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، ایک گفتگو کر رہے ہیں، دوسرا ساتھ ہے، کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجہ، اس کی 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدہ، میری ایک ہی دمبی ہے، فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، کہتا ہے یہ ایک دمبی بھی میرے والے کا، تو میری تو 100 پوری ہونا، اور گفتگو کرنے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے اوپر غالب آ جاتا ہے، تو فیصلے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ کہا لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجی، تیری دمبی کا مطالبہ کر کے تیرے اوپر اس نے ظلم کیا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور عام طور پہ پارٹنر بن کر کاروبار کرنے والے، شراکت دار بن کر کاروبار کرنے والے ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ داؤد علیہ السلام۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مل کر کاروبار کرنا پھر بھی ظلم و زیادتی نہ کریں، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ جو کم ہوتے ہیں وہ بھی ایمان والوں میں سے ہوتے ہیں، نیک اعمال بجا لانے والوں میں سے ہوتے ہیں، اور جو ایمان سے محروم ہوں، نیک اعمال بھی بجا نہ لاتے ہوں، وہ آپ کے ساتھ کاروبار کریں اور گڑبڑ نہ کریں، ایسا بہت کم ہے۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ تو ہم ان کا امتحان لے رہے تھے، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، فوراً اپنے رب سے استغفار کیا، وَخَرَّ راکعا، رکوع میں گر پڑے، وَأَنَابَ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تب ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ میرا سوال یہ ہے، داؤد علیہ السلام نے کون سی غلطی کی معافی مانگی ہے؟ جی بتائیں، کون سی غلطی ہے جس کی داؤد علیہ السلام نے معافی مانگی ہے؟ جی 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 ہاں، بچے کا جواب ٹھیک ہے۔ اس میں پہلے بتاؤں گا مشہور کیا ہے۔
مشہور یہ ہے جو کئی تفسیر والوں نے لکھا ہے، لکھنے والوں کو اللہ ہدایت دے، اور یہ بھی اسرائیلی روایت ہے. کیا ہے اسرائیلی روایت؟ کس کو کہتے ہیں بزرگوں؟ جو یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے آئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو یہ بھی اسرائیلی روایت ہے. کیا ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کہ داؤد علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا غسل کر رہی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے. اب وہ تھی شادی شدہ، اب کیسے اس کو حاصل کریں؟ اس کے خامد کو مروانے کے لیے جہاد میں ایک ایسے ایریے میں بھیج دیا جہاں موت یقینی تھی. وہ مر گیا. مرنے کے بعد اسے کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا. کس نے؟ داؤد علیہ السلام نے. حالانکہ اپنی بہت زیادہ بیویاں تھیں، 99 بیویاں تھیں. تو یہ دو آدمی اندر آئے ہیں، اشارے کے لائے میں سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی 99 بیویاں، اس غریب کی ایک بیوی تھی، اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے. بہت بڑا ظلم کیا آپ نے. اور یہ کیا ہے؟ اسرائیلی روایت. نبی بہت پاک باد ہوتے ہیں، پاک دامن ہوتے ہیں، نبی ایسی حرکتیں نہیں کیا کرتے. اللہ ان یہودیوں کو ہدایت دے. یہ داؤد علیہ السلام کے دشمن ہیں، یہ سلیمان علیہ السلام کے دشمن ہیں، کئی نبیوں کے قاتل ہیں. ان کی طرف سے ایسی کہانی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو پھر صحیح بات کیا تھی؟ پھر داؤد علیہ السلام نے اللہ سے معافی کیوں مانگی؟ تو صحیح بات ہوگی جو بچہ بتا رہا ہے، لیکن آستہ بعد میں آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے پتا ہے. داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، بیویوں کے بھی کرنے ہیں، چیف جسٹس بھی ہیں، جج و قاضی ہیں. تو انہوں نے کچھ اوقات خاص کر لیے اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ بیگم بچوں کے لیے، اور کچھ اوقات فیصلے کرنے کے لیے. تو یہ دو آدمی فیصلہ چاہتے ہیں، دروازہ بند تھا تو دوبارہ فلان کے اندر آ گئے. تو داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں نے جو دروازے بند کیے ہیں، اوقات خاص کیے ہیں، شاید اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اس لیے دوبارہ فلان کے اندر آ گئے. تو اس لیے اللہ سے استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی. واضح ہو گیا علماء کرام؟ اور واضح ہے. چلیے اس کے بعد سورہ زمر کی آیت انک میت وانہم میتون. انک کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ بے شک. یعنی کہ جو بات بتانے لگے ہیں وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. انک میت، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ فوت ہونے والے ہیں. آپ کے اوپر میت کا لفظ یہاں پہ کس نے بولا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، میں نے نہیں بولا. وانہم میتون، اور بے شک یہ کافر بھی میت ہونے والے ہیں، فوت ہونے والے ہیں. یہ عید خوشخبری بھی ہے، وارننگ بھی ہے. بولیے کیا ہے یہ عید؟ خوشخبری اللہ کے نبی کے لیے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ فوت ہونا شاید آپ کی توہین ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی کے لیے خوشخبری ہے کہ دنیا کی پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے، آپ اللہ کے مہمان بننے والے ہیں. اب آپ کی ملاقات ہوگی انبیاء کرام علیہ السلام سے، اب آپ کی ملاقات ہوگی شہداء سے، اب آپ کی ملاقات ہوگی اولیاء سے. تو یہ تھی خوشخبری. اور کافروں کے لیے عید وارننگ ہے کہ تم مرنے والے ہو، میرے پاس پہنچنے والے ہو، تمہیں عذاب دیا جائے گا، تمہارے کرتوتوں کا حساب تم سے لیا جائے گا. تو یہ عید خوشخبری بھی ہے اور بولیے وارننگ بھی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو برزخ کی زندگی حاصل ہے. کون سی بولیے ذرا؟ برزخ، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی. اور برزخ کی زندگی سب کو حاصل ہے. کس کو حاصل ہے؟ کافروں کو، مشرکوں کو، مسلمانوں کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی. لیکن نبیوں کی زندگی سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، نعمتوں والی، شاندار. اور کافروں کی برزخ کی زندگی عذاب والی. کون سی؟ عذاب والی. اچھا کیا دلیل ہے کہ زندگی سب کو حاصل ہے؟ اور قبر میں سب سے سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا؟ یہ سوال ہر ایک سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو زندہ ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ مردوں سے ہو رہا ہے. لیکن زندگی کون سی؟ دنیا والی نہیں. کون سی؟ ہمارا یاروں سے اختلاف یہ ہے، دوستوں سے اختلاف یہ ہے، وہ کہتے ہیں دنیا والی زندگی. وہ کیا کہتے ہیں؟ کون سی زندگی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جو زندگی حاصل ہے اس زندگی میں آپ سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا عقیدہ نہیں ہے. قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو قبروں میں چلے گئے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور غلط عقائد سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں
انبیاء کرام خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل کرے کہ جن سے محبت واجب ہے، فرض ہے، اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبت جس سے ہونی چاہیے وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ بھی ان کا ساتھ دے، ان کے حوض سے پانی پینے کا اعزاز ہمارے نصیبوں میں کرے، ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کا اعزاز ہمارے نصیبوں میں کرے، اور جو بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، عافیت دے۔